تو یہ دو فکرے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان فکروں کو پڑھنا چاہیے خوب۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اب بتائیں، جب اتنے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں تو ہمیں دن میں کم از کم 100 مرتبہ تو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لینا چاہیے۔ ایک اور بات خاص ہے کہ یہ جو سبحان اللہ کا لفظ ہے نا، یہ سزا میں، تکلیف میں آسانی کر دیتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، ان کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا تھا۔ اب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا تھا۔ ایک رات کا اندھیرا، ایک پانی کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو 3 اندھیروں میں رہتے۔ آپ سوچئے اس وقت کیا حالت ہوگی بندے کی، جب چاروں طرف سے اندھیرا ہو، کچھ صورت نہ بنتی ہو، تو بندہ وہاں سے کیسے نکل سکتا ہے؟ تو یونس علیہ السلام نے سوچا کہ میں اللہ کی تعریف کروں تاکہ اللہ مجھے اس تنگی میں سے نکال دے۔ چنانچہ انہوں نے پھر اللہ کا ذکر کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحانک مخاطب کا صیغہ ہے، اگر ہم پڑھیں گے تو ہم سبحان اللہ پڑھیں گے۔ تو یہ سبحانک پڑھنے کا یہ برکت تھی کہ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو سمندر کے کنارے ڈالے، چنانچہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، فلولا انہ کان من المصدقین، اگر یونس علیہ السلام میری تصویر بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ مصیبت اتنی بڑی تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنا تھا، مگر سبحان اللہ کی برکت سے اللہ نے اس میں تخفیف کر دی، اس کو نرم کر دیا، تھوڑا کر دیا۔ چنانچہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس ایک بزرگ کو لایا گیا اور انہوں نے جلاد کو بلا کے کہا کہ اس کے نا 10 ڈنڈے لگاؤ، 10 چوبے لگاؤ۔ اب جلاد نے جب پہلا ڈنڈا لگایا نا تو وہ جو مجرم تھا وہ کہنے لگا سبحان اللہ، یعنی اس وقت کے مجرم بھی ایسے ہوتے تھے کہ ان کی زبان پہ سبحان اللہ کا لفظ جاری ہوا۔ ہمیں بھی یاد ہے، ہم جب چھوٹے تھے اس دور میں نہ ٹی وی تھا، نہ کوئی مصیبت تھی VCR کی، نہ کسی چیزوں کی، سادہ زمانہ تھا۔ تو ہمارے دور میں بچپن میں جب کوئی بندہ پاگل ہو جاتا تھا نا تو اذانیں دینے شروع کر دیتا تھا۔ آج تو پاگل بندہ پتہ نہیں کیا اور کون وقت ہے، اس زمانے کے پاگل اذان دیتے تھے، بس کھڑا ایک جگہ اذان پہ اذان دیتا جا رہا ہے، اس کو کہتے تھے لوگ پاگل ہیں۔ تو اسی طرح کا وہ مجرم تھا کہ جرم تو کر بیٹھا اور سزا بھی ملی، لیکن جب ڈنڈا پڑا تو کہنے لگا سبحان اللہ۔ جب عمر اللہ نے سبحان اللہ کا لفظ سنا تو آپ نے جلاد کو کہا دعہ، اس کو چھوڑ دے۔ وہی کتاب اللہ نے بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، فضاحکا، وہ مسکرا پڑے۔ تو عمر اللہ نے حیران ہو کر ان سے پوچھا میں یذہبو کا، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ ان کا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ سبحان اللہ نے اس بندے کے سزا میں تخفیف کر دی۔ آپ نے 10 ڈنڈے گئے تھے، اس نے سبحان اللہ کہا تو 1 ڈنڈے کے بعد اس کی جان بخشی ہو گئی۔ تو اگر سبحان اللہ اس کی سزا میں تخفیف کر سکتا ہے تو قیامت کے دن بندے کے عذاب میں بھی تخفیف کر سکتا ہے۔ اس لیے سبحان اللہ جب ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری سزا کو کم کر دیں گے، آزمائش کو کم کر دیں گے۔
کوئی بندہ بھی پھنسا ہوا ہونا کسی آزمائش میں تو وہ سبحان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے، اللہ اس کو اس پریشانی سے نکال دے۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھ کے بچیاں اپنے گھروں میں جائیں گی، جامع سے چھٹی ہوگی۔ اب جب گھروں میں جائیں گی تو ان کے رشتے آئیں گے اور ماں باپ ان کی شادیاں کریں گے۔ کچھ کی تو شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں اور کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے رشتے نہیں آتے۔ اب جب بچی جوان ہو اور رشتہ نہ آئے تو ماں باپ کے دل کے جو غم ہوتا ہے اس کو کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ بچی خود بھی پریشان ہوتی ہے، بھائی ماں باپ ایسے تو نہیں نا جا کسی کو ہاتھ پکڑا کے آ جائیں گے، تو رشتہ آئے گا تو ہاں کریں گے، نکاح کریں گے نا، رشتہ نہیں آ رہا۔ اب بچی پریشان ہوتی ہے، جی میں کروں تو کیا کروں، پوچھتی ہے جی کوئی عمل مجھے بتائیں کرنے کے لیے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ میں ایک حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئی ہوں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں ہم اسے یہ تلقین کرتے ہیں کہ بیٹا آپ سبحان اللہ کی کثرت کرو، اور وہ بچی چند دن سبحان اللہ کی تسبیح شوق سے پڑھتی ہے اور کہیں نہ کہیں سے رشتہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ اچھا تو طلباء آخری حدیث پڑھ کے گھروں کو جاتے ہیں تو کسی نے جاب کر لی، کسی نے کاروبار کر لیا۔ اب جب کاروبار کرتے ہیں تو کئی مرتبہ وہ قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتے ہیں، قرضہ ہو جاتا ہے، کاروبار چلتا نہیں اور پریشان ہوتے ہیں، قرض لینے والے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ سوچتے ہیں جی کہ ہم ان حالات میں سے کیسے نکلیں، تو ان کے لیے بھی سبحان اللہ کا ذکر تفصیل ہے۔ اگر وہ سبحان اللہ کا ذکر کریں تو اللہ قرض کی مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے۔ تو یہ سبحان اللہ کا ذکر ہماری زندگی کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ تو اس لیے آج کی حدیث مبارکہ سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سبحان اللہ کا ذکر زیادہ کریں، مرد بھی، عورتیں بھی، اور اپنی گفتگو میں بھی سبحان اللہ کا لفظ زیادہ استعمال کریں۔ اب آپ بتائیے کہ ان دو کلمات کو پڑھ کر دل کو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، 3 مرتبہ سب مزہ لے کے پڑھیے، لطف لے کے پڑھیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمارے اعمال کے وزن کو بڑھائے اور ہمیں کامیاب و کامران فرمائے۔ جن بچیوں نے آج آخری حدیث پڑھی اس کو مبارکباد ہو، ان کے گھر والوں کو مبارکباد ہو، جن بچوں نے پڑھی ان کے اہل خانہ کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو علم نافع کا نور عطا فرمائے اور پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ